देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। पाकिस्तान बनने से कबल यहाँ कई नवाबी रियासतें हुआ करती थीं। हर रियासत अपनी अलग करेंसी, डाक, दवाखाने, मकतब, पुलिस और फौज रखती थी। उस दौर में नवाब और शाही ख़ानदान के अफराद अपने अपने महलात में बड़े ठाट बाट के साथ रहा करते थे। चंद एक नवाबी रियासतें आज़ादी के बाद पाकिस्तान में शामिल हो गईं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त वो कौन कौन से मशहूर पाकिस्तानी हैं जो शाही घरानों के चश्मो चिराग हैं? अगर नहीं जानते तो जनाब, यही आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। आज की वीडियो में हम 10 नवाबी रियासतों का जिक्र करेंगे। नंबर 1, एक दौर था कि जब बहावलपुर स्टेट का शुमार हिंदुस्तान की अमीर तरीन रियासतों में होता था। नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ दोस्ती थी। यही वजह है कि क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद 7 अक्टूबर 1947 को रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था। नवाब साहिब ने कराची में वाक़े अपने अल शम्स महल और अल कमर महल कायदे आज़म और फातिमा जिन्नाह को दिए हुए थे। यही नवाब साहब थे कि जिन्होंने पाकिस्तान बन जाने के फौरी बाद पाकिस्तानी करेंसी की गारंटी दी थी। हालांकि उस वक्त कोई भी मुल्क गारंटी देने को तैयार न था। इसके अलावा निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए तमाम सरकारी मुलाजमीन को पहली तनख्वाह भी नवाब ऑफ बहावलपुर के ख़जाने से अदा की गई। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को मोहसिन पाकिस्तान का खिताब देते हुए कहा था कि पाकिस्तान बनने से पहले भी अगर कहीं पाकिस्तान मौजूद था तो वो रियासत बहावलपुर में था। बहावलपुर स्टेट का नवाब खानदान बेशबहा दौलत और ख़जानों का मालिक था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शाह ईरान अपने पहले दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो हमारी हुकूमत के पास अच्छे बर्तन भी ना थे जो किसी गैर मुल्की मेहमान के शायाने शान होते। तो फिर नवाब साहब ने खसूसी तौर पर अपने शाही बर्तन रेलगाड़ी के ज़रिए दारुल हुकूमत कराची भिजवाए और शाह ईरान की तवाज़ो की गई। सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के साहिबजादगान में नवाब SM अब्बासी गवर्नर सिंध, नवाब मोहम्मद अब्बास खान अब्बासी गवर्नर पंजाब और प्रिंस सईदुर रशीद अब्बासी वफाकी वज़ीर रहे। नवाब ऑफ बहावलपुर के पोते नवाब फलाहुद्दीन अब्बासी मरहूम की इमरान खान के साथ खूब दोस्ती थी। नवाब फलाहुद्दीन अब्बासी भी HECN थे और इमरान खान ने अपनी किताब में उनका तज़किरा किया है। फलाहुद्दीन अब्बासी के भाई सलाहुद्दीन अब्बासी 5 बार MNA बन चुके हैं। 2018 के जनरल इलेक्शन में सलाहुद्दीन अब्बासी के बेटे प्रिंस बहावल अब्बासी ने अहमदपुर शर्किया से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो शिकस्त खा गए। नवाब ऑफ बहावलपुर के दौरे हुकूमत की शान शौकत, तामीरात और महलात को देखने के लिए आज भी हज़ारों से इस रीजन का रुख करते हैं। नंबर 2, बहावलपुर की तरह खैरपुर भी एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत थी। खैरपुर रियासत के तालपुर हुक्मरानों के वारिस मीर मेहदी रज़ा तालपुर के मुताबिक एक ज़माने में उनकी रियासत जनूब में सिंध के ज़िला नौशहरा और फ़िरोज़, शुमाल में पंजाब के कोट मिठन, मशरिक में मौजूदा भारतीय रियासत राजस्थान और मगरिब में बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। प्रिंस मीर मेहदी रज़ा तालपुर अपने आबाओ इजदाद के बनाए हुए फैज़ महल खैरपुर में रहते हैं। मुग़ल तर्ज़ तामीर पर बनाया जाने वाला ये महल एक ज़माने में तालपुर हुक्मरानों का शाही दरबार हुआ करता था। खैरपुर रियासत के दिफा के लिए फ़ौज थी, मगर पार्टीशन के बाद इस रियासत को 1955 में पाकिस्तान में शामिल किया गया और इस तरह खैरपुर रियासत का वजूद ख़त्म हो गया। आज ये सूबा सिंध का एक शहर है। अली मुराद खान तालपुर खैरपुर रियासत के आखिरी हुक्मरान थे। मीर मेहदी उन्हीं के साहिबजादे हैं। खैरपुर के फैज़ महल से एक रोमानवी दास्तान भी जुड़ी हुई है। तालपुरों के हुक्मरान ख़ानदान के ही चश्मो चिराग मीर अली नवाज़ नाज और लाहौर शहर की रकासा बाली के किस्से और कहानियाँ आज भी किताबों में मिलते हैं। मीर अली नवाज़ ने बाली को पाने के लिए कई जतन किए। ऐसा बताया जाता है कि मीर अली नवाज़ तालपुर ने अपने ख़जाने की तिजोरियाँ बाली के घर वालों पर लुटा दीं। तब जाकर बाली के घर वाले इस शादी पर राज़ी हुए। बाली के भाइयों के लिए ये मशहूर था कि मीर अली नवाज़ ने उनको इतनी दौलत दी थी कि वो अक्सर महफिलों में अपनी सिगार को करेंसी के नोट जलाकर सुलगाते थे। खैर, मीर अली नवाज़ ने अपनी ख़ानदानी रवायात को पस्से पुश्त डालते हुए बाली से शादी कर ही ली। उन्होंने अपनी बीवी की मोहब्बत में खैरपुर में दिलशाद मंजिल बनवाई, जो आज भी बाली बंगले के नाम से मौजूद है।
پھر ایک روز بالی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر لاہور چلی آئی اور کبھی واپس نہ آئی، اور پھر چند سال بعد میر علی نواز انتقال کر گئے۔ نمبر 3، اب ہم چترال کے کتور شاہی خاندان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آزادی کے بعد وفاق پاکستان سے غیر مشروط الحاق کرنے والی پہلی ریاست چترال تھی۔ چترال اسٹیٹ کے بادشاہ کو مقامی زبان میں مہتار جبکہ اردو میں مہتر کہا جاتا ہے۔ آج کی بات کریں تو اس وقت مہتر فتح الملک علی ناصر کتور شاہی گھرانے کے سربراہ ہیں۔ نمبر 4، دوستو اب میں آپ کو ایک ایسے شاہی گھرانے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ جن کی جاگیریں، محلات اور خزانے انڈیا ہی میں رہ گئے۔ آزادی سے قبل ہندوستانی راجدھانی دہلی سے 35 کلومیٹر دور پٹودی ریاست ہوا کرتی تھی۔ ایک لودھی پٹھان ابراہیم علی خان اس وقت پٹودی ریاست کے نواب تھے۔ آج کے وقت میں بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع گڑھ گاؤں میں 10 ایکڑ پر پھیلا ہوا 150 سے زیادہ کمروں پر مشتمل محل پٹودی ریاست کی یادگار ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ آزادی کے بعد نواب ابراہیم علی خان پٹودی کے بیٹے جنرل شیر علی خان پٹودی پاکستان آ کر رہنے لگے۔ ان کے صاحبزادے میجر جنرل اسفندیار علی خان بھی پاکستان آرمی میں خدمات دے چکے ہیں اور وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل رہے۔ انڈین فلم ایکٹر سیف علی خان جنرل شیر علی خان پٹودی کے بڑے بھیا افتخار علی خان پٹودی کے پوتے ہیں۔ نمبر 5، دوستو اسی طرح سے بھوپال ریاست کے نواب حمید اللہ خان کی اولاد بھی پاکستان آ کر رہنے لگی۔ آخری نواب آف بھوپال کی بیٹی شہزادی ساجدہ سلطان آزادی کے بعد کراچی شفٹ ہو گئیں۔ ان کے بیٹے شہریار خان مشہور ڈپلومیٹ ہیں جو PCB کے چیئرمین کے علاوہ سیکریٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ نمبر 6، جب پاکستان کو آزادی ملی تو اس وقت جونا گڑھ اسٹیٹ کے نواب مہابت خان جی نے اپنی ریاست کا الحاق پاکستان سے کر دیا۔ انڈیا نے کئی دیگر ریاستوں کی طرح جونا گڑھ ریاست کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ نواب آف جونا گڑھ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ کر رہنے لگے۔ دوستو برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جتنی عیاشیاں جونا گڑھ اسٹیٹ کے راج گھرانے اور شاہی خاندان نے کیں اتنی تو شاید کوئی سوچ بھی نہ سکتا ہو۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کو نواب صاحب کی عیش و عشرت کی چھوٹی سی جھلک دکھلاتی جاؤں۔ نواب مہابت خان اپنی ریاست کی عوام پر تو مہربان تھے ہی، لیکن وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے پالتو کتوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ جونا گڑھ کے نواب کو کتے پالنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی لگژری گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوتے جبکہ پچھلی سیٹوں پر ان کے کتے سفر کرتے تھے۔ گاڑی کے علاوہ خان جی کے محبوب کتوں کے کشادہ کمروں میں بجلی، پانی اور ٹیلی فون تک کی سہولیات دی گئی تھیں، اور ہر کمرے کے باہر 24 گھنٹے ایک سیکیورٹی گارڈ تعینات رہتا تھا۔ یہ واقعہ بھی کتابوں میں درج ہے کہ جونا گڑھ کے نواب نے اپنی من پسند اور لاڈلی کتیا روشن کی شادی ایک لیبرڈ کتے بوبی کے ساتھ کروائی۔ اس شادی کی شاہی تقریب میں ہندوستان کے طول و عرض سے راجوں، مہاراجوں، نوابوں اور سیاستدانوں اور وائسرائے تک کو بلایا گیا۔ بینڈ باجوں کے ساتھ روشن نام کی کتیا کی شاندار طریقے سے بارات نکالی گئی۔ پھولوں سے سجے دجے ہاتھی اور سیکیورٹی اہلکار تمام راستوں پر تعینات تھے، اور اس تقریب میں 1.5 لاکھ مہمانوں کے لیے مرغن کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نواب آف جونا گڑھ مہابت خان جی کے بعد ان کے بیٹے محمد دلاور خان جی ان کے جانشین بنے۔ نواب دلاور خان جی صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے۔ آج کی بات کریں تو اس وقت دلاور خان جی کے بیٹے جہانگیر خان جی نواب آف جونا گڑھ ہیں۔ نمبر 7، پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا بھی شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد سید فتح علی مرزا نجفی مرشد آباد کی رائل فیملی کے خانوادے تھے۔ ان کے خاندان نے 200 سال تک بنگال اور آسام پر حکومت کیے رکھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 1747 کی جنگ پلاسی میں انگریزوں سے مل کر نواب آف بنگال سراج الدولہ سے غداری کرنے والے میر جعفر کو نواب آف بنگال بنایا گیا تھا۔ یہی میر جعفر سکندر مرزا کے پردادا تھے۔ سکندر مرزا کے بیٹے ہمایوں مرزا نے فرام پلاسی ٹو پاکستان کے نام سے ایک کتاب بھی تحریر کی۔ نمبر 8، دوستو نامور مبلغ مولانا طارق جمیل نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں نے عرب کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں کیں، لیکن میں نے آج تک نواب بربکی جیسا روب و دبدبا وجاہت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ نواب
اکبر خان بگٹی 2 لاکھ افراد پر مشتمل بگٹی قبیلے کے سردار تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر بگٹی نے 3 شادیاں کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی بگٹی بلوچ، دوسری پٹھان اور تیسری سندھی تھیں۔ اکبر بگٹی کے دوست ان سے مذاق کیا کرتے تھے کہ آپ کو چوتھی شادی پنجاب میں بھی کرنی چاہیے، جسے وہ ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے۔ اکبر بگٹی خاندان کا شمار آج بھی پاکستان کے امیر اور طاقتور خاندانوں میں ہوتا ہے۔ ان کے پوتے نوابزادہ شاہ زین بگٹی اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ نمبر 9، صوبہ سندھ کے سانگڑ ضلع میں آباد پیر پگاڑا خاندان بھی کسی طور پر رائل فیملی سے کم نہیں۔ سید صبغت اللہ شاہ دوئم پیر پگاڑا ششم اپنے ہزاروں مجاہدین کے ساتھ مل کر برصغیر پر قابض انگریز کے خلاف لڑتے رہے۔ اس جرم کی پاداش میں 35 سالہ پیر پگاڑا صاحب کو سال 1943 میں سینٹرل جیل حیدرآباد میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پیر پگاڑا ایک صوفی مسلم فیملی ہے۔ جنگجوؤں کے روحانی لیڈر کی پھانسی کے بعد سید مردان شاہ پیر پگاڑا بنے اور آج ان کے بیٹے 8ویں پیر پگاڑا ہیں، جو مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ بھی ہیں۔ پیر پگاڑا فیملی کے کئی افراد سیاست کرتے آئے ہیں اور وہ MNA، MPA اور فیڈرل منسٹر بھی بنتے رہے۔ یہ خاندان سندھ میں انتہائی طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 10، اب آخر میں آپ کو ایک ایسے طاقتور نواب کے بارے میں بتاتے ہیں جو چترال سے لے کر کراچی تک یعنی آج کے پورے پاکستان کے بااختیار گورنر تھے۔ مغربی پاکستان کے طاقتور ترین گورنر رہنے والے ملک امیر محمد خان کالا باغ اسٹیٹ کے نواب تھے۔ فوجی صدر ایوب خان کی دلی خواہش تھی کہ نواب صاحب ان کی کابینہ میں وزیر بنے، لیکن نواب آف کالا باغ نے یہ کہتے ہوئے وزارت لینے سے انکار کر دیا کہ کیا میں ان 2 ٹکی کے اراکین اسمبلی کے سوالوں کا جواب دیتا پھروں۔ بعد ازاں انہیں گورنر بنا دیا گیا۔ معاہدہ تاشقند کے بعد ایوب خان اور نواب آف کالا باغ میں بد اعتمادی کی فضا قائم ہو گئی، تو پھر ایک روز نواب آف کالا باغ نے استعفیٰ دے دیا۔ 1 سال بعد 26 نومبر 1967 کو نواب آف کالا باغ اپنے بیٹے اسد کے ہاتھوں مارے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ پر فائر کیا اور ایک دم 5 گولیاں چلائیں، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کا قتل ان کی بیگم نے کیا تھا اور اپنی والدہ کو بچانے کے لیے نواب اسد نے الزام اپنے سر لے لیا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔